نحمدُ ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے کچھ عرصہ پہلے میں نے زمزم کے اوپر ایک ویڈیو بنائی اور الحمدللہ آپ حضرات نے جو اس کی قبولیت افزائی عطا فرمائی، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ مگر کافی باتیں رہ گئیں اس کی، تو وہ باتیں آج میں کلیئر کر دوں اور تا قیامت میرے الفاظ کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ زندگی اچھی کر دے گا، اللہ زندگی آسان کر دے گا، بڑی بہترین کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی انشاءاللہ، کیونکہ میرے الفاظ لوگ سینے میں لے کے دفن ہو جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بھلا چاہتا ہوں اللہ کی مخلوق کا۔ زمزم کے اعتبار سے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اکثر احباب کو یہ پریشانی ہوتی کہ گھر میں دو بوتلیں پانی تھی، اب اس میں سے زمزم کون سا ہے اور پانی کون سا ہے، شناخت کرنی ہے اس کی، خود کرنی ہے، کسی لیب میں نہیں جانا، کسی مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں ہے نا، مشکل میں تو نہیں ڈالتا۔ دوسری بات یہ کہ کسی نے آپ کو زمزم بول کے دے دیا ہے، آیا کہ وہ زمزم ہے یا پانی ہے، تو اس کو چیک کرنا ہے۔ تو چیک کرنے کے بعد اس کا طریقہ بہت آسان ہے، کسی لیب میں نہیں جانا ہے، کوئی الیکٹرک کا تار کراس نہیں کرنا ہے، اس میں کرنا صرف اتنا ہے کہ جناب علی جس کو آپ زمزم سمجھ رہے ہیں اس کو فریج میں رکھ دیں، 4 گھنٹے فریزر میں ڈال دیں، اس کو ڈیپ فریزر میں ڈال دیں۔ اگر پانی ہوا تو جم جائے گا، صحیح ہے؟ اور اگر نہیں جمع، پانی کا پانی رہا، تو بھائی محترم یہ زمزم ہے، ٹھیک ہے؟ زمزم نہیں جمتا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے گا، میری بات کی تصدیق ضروری ہے، کیونکہ تصدیق کے بعد جو ہے نا میری بات آپ کے دل میں سیو ہو جائے گی، انسٹال ہو جائے گی، ریکارڈ رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو زمزم کے بارے میں ایسا کبھی بھی شک شبہ ہو جائے کہ زمزم ہے یا نہیں ہے، یا ان دونوں میں بوتلوں میں سے زمزم کون سا ہے، تو اس کو فریج میں ٹھوک دیں، اس کو پکڑ کے 4 گھنٹے بعد دیکھ لیجئے، اگر نہیں جمع ہے اس کے ساتھ کی دوسری پانی کی بوتل بھی ڈال دیں، جو جم گیا وہ پانی ہے، اور جو نہیں جمع وہ زمزم ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے عرض کی تھی کہ کسی بھی بورنگ کی جگہ، کنویں کی جگہ جب پانی نکالنے کی نیت سے آپ بورنگ کر رہے ہوں تو وہاں پہ جناب علی میں نے عرض کی تھی کہ کلمے والی انگلی، شہادت والی انگلی جو ہے یہ وہاں پہ رکھ کے جب جگہ کا تعین ہو جائے کہ اس اسپیس پر آپ نے بورنگ کرنی ہے، تو وہاں پہ یہ کلمے والی انگلی رکھ کے 70 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، 30 دانے گرا لیں، باقی بچے 70، اب وہ ایک ایک کر کے گرا لیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ اب یہاں پہ بورنگ کیجئے تو پانی میٹھا نکلتا ہے، پکی بات نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1 2 سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے کہ پانی میٹھا نکلتا ہے، پانی میٹھا نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس ویڈیو کے فوراً بعد کافی احباب نے فرمایا کہ جن کا بور ہو چکا ہے پھر وہ کیا کریں؟ جب بھائی محترم کرنا تو ان کا بھی کچھ ہے نا، جن کا بور ہو چکا اور پانی کوڑا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ کہ جناب علی زمزم کی کوئی 1.5-2 لیٹر زمزم جو ہے وہ اس میں ڈال دیں اپنے کوڑے پانی میں، پانی چیک کر لیں، پانی ایک گلاس نکال کے رکھ لیجئے، اور 12 گھنٹے بعد ایک دوسرا گلاس پھر تازہ اس وہاں سے نکالیں، دونوں چیک کر لیں، زمین آسمان کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے؟ پانی کا کوڑا پن تو ہر حال میں ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے مزید اس کا قبلہ درست کرنا ہے، مزید اس کا ٹیسٹ سیدھا کرنا ہے، 1 بوتل اب اور ڈال دیجئے گا۔ اب یہ 2 فلٹر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا پانی کافی حد تک انسانی استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ کر کے دیکھ لیں، نہ میں خرچہ کروا رہا ہوں، نہ میں کوئی مشکل چیز ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی لیب ٹیکنیشین کے پاس آپ کو بھیج رہا ہوں، میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جو کہ ایک عام آدمی گاؤں دیہات میں بیٹھ کے کر سکتا ہے۔ اب ایک تیسری بات سنیے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا، چوتھی بات بہت خوفناک ہے، وہ بھی سن لینا دل پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ دکھائے گا کہ دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کی تھی کہ زمزم آپ کے پاس تھوڑی مقدار میں بھی ہو، آدھا کپ یا 1 کپ بھی ہو، اور آپ نے 20 لیٹر 40 لیٹر پانی میں اس کو ملا دیا، تو یہ 12 گھنٹے بعد آب زمزم ہو جاتا ہے، صاف ستھرا منرل واٹر ہو، ٹھیک ہے نا؟ زمزم کو زمزم کے طور پر اگر کسی کو فارم کرنا ہے تو پانی بھی پھر صاف ستھرا ہونا چاہیے نا، گندا میلا نہ ہو۔ تو 12 گھنٹے بعد یہ پانی زمزم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک دفعہ کوئی حاجی صاحب مدذ اللہ العالی آپ کو لا کے زمزم دے گئے 120 ml کی باٹل، تو یقین کیجئے کہ اس کا وہ زمزم جو ہے وہ پوری زندگی آپ کے گھر میں زمزم رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور مسلسل گھر میں زمزم ہو، زمزم والا پانی آپ نے پینا ہے۔ یہ کن لوگوں کو زیادہ کرنا پڑے گا؟ یہ ان لوگوں کو زیادہ کرنا پڑے گا جو رشیا میں رہتے ہیں، جو ماسکو میں رہتے ہیں، اور جو جناب علی قفقاز میں رہتے ہیں، قفقاز کہہ لیجئے، سائبیریا کہہ لیجئے، اور یا اس کو کوہ قاف کہہ لیجئے، یا شیشان کہہ لیجئے، یا چیچن کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ایک ہی علاقے کا نام ہے۔
تو ان علاقوں میں رہتے ہیں یا سینٹ پیٹربرگ میں رہتے ہیں، تو ان علاقوں میں رہنے والے جو ہے رشیا کے جو ہائر کولسٹ ہیں، تو وہاں پہ رہنے والوں کو مسلسل زمزم پینے میں عافیت ہے، مسلسل زمزم پینے میں عافیت ہے، اور زمزم مسلسل اس طرح بنے گا۔ اور اسی طرح کینیڈا والے، ٹھیک ہے نا، کینیڈا والے بھی اس بات کا اہتمام کریں گے کہ ان کے گھر میں پینے کا پانی مسلسل کنورٹڈ ٹو زمزم رہے۔ یقین کیجئے بہت ساری ایک ایٹماسفیئر چینج کی، ایٹماسفیئر کلیش کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس سے آپ بچ جاؤ گے، بہت فائدے میں رہو گے۔ اور ایک دفعہ کیا لے گئے آپ 120 ml، وہ جناب 20 لیٹر میں ڈالا، اس میں سے بچ گیا، تھوڑا سا بچ گیا، اس میں اور پانی ملاتے رہو پیتے رہو، ٹھیک ہے، تو فائدے میں رہو گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات، میرے خیال ہے کہ اس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، مگر غور کر کے دیکھ لیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ یہ سائنٹیفکلی معاملہ مینیج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف غور کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے کہ آپ نے اپنے بور میں زمزم ڈال دیا۔ تو ہم نے ایک بات شروع سے کہی اور بار بار ریپیٹ کی کہ زمزم جو ہے کسی بھی پانی میں جب اس کو ملا دیا جائے تو وہ پانی آب زمزم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زمزم یورینیم بیس ہے، صحیح، یورینیم بیس ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو وہ جناب علی اس کو اگر آپ نے کسی کنویں میں ڈال دیا، جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا اور اس بات کی ہم نے ابلاغ کیا کہ 12 گھنٹے میں کے بعد وہ پانی سارا زمزم میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑا دودھ ہو، اس میں آپ نے تھوڑی سی بھی دہی ڈالی تو سارے کا سارا دودھ دہی بنے گا نہیں بنے گا، ہے نا، دہی غالب آ جائے گی، دہی اتنی سی تھی، دودھ اتنا بڑا، ٹھیک ہے، دہی غالب آ گئی، سارے کا سارا دہی بن گیا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ٹاٹری ڈال دی، پھٹکری ڈال دی اتنی سی، اور دودھ جناب 10 من، تو سارے کا سارا ماوے میں تبدیل ہو جائے گا، ہے نا۔ تو اسی اعتبار سے اگر ہم نے کنویں میں ڈالا تو غور کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور غور بعد میں کیجئے کہ آپ نے میرے منہ سے سنا کیا اور ہوا کیا، اس پر کنسنٹریٹ کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کو کہا نہیں جاتا، اس کو بولا نہیں جاتا۔ تو ایسی صورت میں آپ نے اگر کنویں میں ڈال دیا تو یقین کیجئے کہ جب تک اس کنویں کا پانی ایک دفعہ سوکھ نہیں جاتا، خشک نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ کا پانی وہی ہے، وہی کیمسٹری رکھتا ہے جو کہ آب زمزم رکھتا ہے۔ اب یہ کنواں آپ کا 50 سال چلے، یہ کنواں آپ 100 سال چلے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ توفیق دے، آپ کو قوم کا بھلا چاہتے ہیں، لوگوں کی شفا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے ہر کنویں میں بور میں جا کے 1-1 لیٹر زمزم ملا دیں جا کے، ٹھیک ہے، یقین کیجئے لوگوں کی شفا یابی کا عمل بڑھ جائے گا، اور اللہ کی قدرت لوگ اپنے کلیجے سے مانیں گی کہ یار واقعی اللہ کی کیا قدرت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کس طرح فیض پہنچانے پر راضی ہے، فیض پہنچانے کو تیار ہے، اور دینے کو تیار ہے، دے رہا ہے۔ تو جب اللہ فیض دکھا دے، اس کے فوائد نظر آ جائیں تو پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔